میدان میں ہوا خاتمہ جب آل عبا کا، میر انیس۔ میدان میں ہوا خاتمہ جب آل عبا کا، گھر ہو گیا تاراج امام دوسرا کا۔ کنبا ہوا محبوس شہ عقدہ کشا کا، عریاں ہوا سر بلوے میں خاصان خدا کا۔ جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے، افسوس انہیں بے پردہ کیا فوج شقی نے۔ وہ خیمہ جو تھا رتبے میں کعبے کے برابر، اور اوج میں تھا گنبد گردوں سے بھی برتر۔ مسند وہ جو تھی جلوہ گہ احمد و حیدر، وہ فرش جو تھا نور میں جو عرش منور۔ دنیا میں بنا دین کی تھی جس گھر کی زمیں سے، اعداء نے وہ گھر پھونک دیا آتش کین سے۔ کونین میں تھی جن کے لیے عزت و توقیر، قرآن میں ثنا جس کی کرے مالک تقدیر۔ یعنی حرم محترم حضرت شبیر، شمشیر بکف لوٹنے آئے انہیں بے پیر۔ بے اذن جہاں پاؤں ملک نے نہ دھرا تھا، ہے ہاتھ وہ گھر لوٹنے والوں سے بھرا تھا۔ جس شخص کا دادا تھا علی فاتح خیبر، یعنی خلف سبط نبی عابد بے پر، راضی برضا بحر سخا و عاشق داور، عالم کے لیے عقدہ کشا و دین کا رہبر۔ جس کے نہ ڈگی پاؤں بزرگوں کے چلن سے، ہاتھ اس کے ستمگاروں نے باندھے تھے رسن سے۔ قطع نظر ان باتوں کے لب تشنہ و بیمار، پاؤں پہ ورم درد بسر تپ میں گرفتار۔ تھا ضعف سے ایک گام اٹھانا جسے دشوار، پیدل لیے جاتے تھے اسے ظالم و غدار۔ غش آتا تھا گر راہ میں تشنا دہنی سے، ظالم اسے چونکاتے تھے نیزے کی انی سے۔ تھا گردن لاغر میں تو ایک طوق گلوگیر، اور پاؤں میں بیمار کے پہنائی تھی زنجیر۔ چلتے میں جو گر پڑتا تھا با حالت تغیر، اونٹوں پہ حرم روتے تھے اور ہنستے تھے بے پیر۔ اٹھنے کی تقید کوئی کرتا تھا بگڑ کر، کانٹوں پہ کوئی کھینچتا تھا طوق پکڑ کر۔ سر پر نہ عمامہ ہے نہ ہے پاؤں میں نعلین، ہیں شدت آزار سے سوجی ہوئی ساقین۔ لب خشک حرارت سے جگر سینے میں بے چین، اشک آنکھوں میں اور دل میں غم قبلہ کونین۔ منزل پہ نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے عابد، اعجاز امامت سے فقط جیتے تھے عابد۔ رستے میں کہیں بیٹھنے دیتے تھے نہ دم بھر، بیمار کو کھینچے لیے جاتے تھے ستمگر۔ سردار دو عالم کا جو سایہ تھا نہ سر پر، سنولا گیا تھا دھوپ سے رنگ رخ انور۔ تھی قید میں یہ اس جگر افگار کی صورت، پہچانی نہیں جاتی تھی بیمار کی صورت۔ جو بید نقاہت کے سبب کانپتا تھا تن، اور طوق کے لنگر میں جھکی جاتی تھی گردن۔ لب پیاس سے نیلے تھے برنگے گلے سوسن، تلوار سر پاک پہ چمکاتے تھے دشمن۔ خاموش تھے کچھ منہ سے نہ فرماتے تھے عابد، نہڑائے ہوئے سر کو چلے جاتے تھے عابد۔ جس دم نظر آتی تھی کوئی وادی پرخار، لے جاتے تھے عابد کو اسی راہ سے کفار۔ ہے قہر کی جا آپ تو تھے گھوڑوں پہ اسوار، اور برہ نہ پا جاتا تھا وہ دین کا سردار۔ بیمار کے آگے سے نہ سرکاتے تھے کانٹے، نشتر کی طرح پاؤں میں چبھ جاتے تھے کانٹے۔ اللہ رے صبر پسر سید ابرار، ایذا پہ تو ایذا تھی اور آزار پہ آزار۔ جکڑے گئے زنجیروں میں مانند گنہگار، درد و الم و رنج و مصیبت میں گرفتار۔ یہ ظلم و ستم تھے یہ صعوبت یہ جفا تھی، ہر لحظہ مگر بخشش امت کی دعا تھی۔ آگے تو چلا جاتا تھا وہ عاشق باری، پیچھے حرم شاہ میں تھی گریہ و زاری۔ شہزادیوں کو دی تھی ان اونٹوں کی سواری،
جن پر نہ کجاوا تھا نہ محمل نہ عماری، نہ محرموں کی بھیڑ سے شرماتی تھیں رانڈیں، بالوں سے چھپائے ہوئے منہ جاتی تھیں رانڈیں۔ اکبر سے بچھڑنے کا کسی رانڈ کو تھا غم، کوئی غم اصغر میں فغاں کرتی تھی پیہم، حیدر کے نواسوں کا کوئی کرتی تھی ماتم، قاسم کو کوئی روتی تھی گردن کو کیے خم، کوئی غم عباس میں مصروف بکا تھی، لب پر کسی کے ہائے حسینہ کی صدا تھی، کہتی تھی کوئی لٹ گیا مقتل میں میرا راج، مارا گیا ہائے ہائے پسر صاحب معراج، کہتی تھی کوئی خانہ زہرا ہوا تاراج، ہائے ہائے ہوئی اب ایک ردا کے لیے محتاج، چلاتی تھی کوئی مجھے صدمہ یہ بڑا ہے، وارث میرا بے گور و کفن رن میں پڑا ہے، تھے پیاس سے غش گودیوں میں ماؤ کی اطفال، گل برگ سے لب سوکھے تھے اور دھوپ سے رخ لال، ان بچوں سے تھا بالی سکینہ کا یہ احوال، کانوں سے لہو بہتا تھا اور سوسنی تھے گال، سر ننگے تھے کرتے کا گریبان پھٹا تھا، اور چاند سمو گرد یتیمی سے اٹا تھا، بیٹھی تھی جو ماں پاس تو چلاتی تھی رو رو، میں مرتی ہوں لوگوں میرے بابا کو بلا دو، کیا جانے ستارے ہیں کدھر سید خوشخو، کیوں آ کے لگاتے نہیں وہ چھاتی سے مجھ کو، دیدار سے اپنے مجھے ترساتے ہیں بابا، بیٹی سے خفا ہیں جو نہیں آتے ہیں بابا، وہ ہوتے تو گھر کو نہ لعیں لوٹنے آتے، وہ ہوتے تو در در نہ لعیں مجھ کو پھراتے، وہ ہوتے تو کیوں خون میرے کانوں سے بہاتے، وہ ہوتے تو کیوں ظالموں کی قید میں جاتے، کیوں کرنا کرے نالہ و فریاد سکینہ، مرنے سے ہوئی باپ کے برباد سکینہ، رو کر کبھی چلاتی تھی اس طرح وہ ناداں، اچھے میرے بابا میں تمہاری گئی قرباں، فرقت میں تمہاری میں کوئی دن کی ہوں مہماں، جلد آؤ کہ اب تن سے نکلتی ہے میری جان، بے چین ہوں گودی میں اٹھاؤ مجھے آ کر، نیند آتی ہے چھاتی پہ سلاؤ مجھے آ کر، اس بین سے سرور کو جو روتی تھی وہ ناکام، یہ پیٹتی تھی رانڈے کے پڑ جاتا تھا کوہرام، منزل پہ پہنچتے تھے وہ قیدی جو سرے شام، جز رنج نہ ملتا تھا وہاں بھی انہیں آرام، پانی کے عوض اشکوں سے منہ دھوتے تھے قیدی، تا صبح عزیزوں کے لیے روتے تھے قیدی، وہاں بیٹھتے تھے سائے میں خیموں کے بداختر، اور سایہ افلاک تھا یا رانڈوں کے سر پر، سوتے تھے ادھر فرش مصفہ پہ ستمگر، یہاں تک یہ کی جا سنگ تھے اور خاک کے بستر، وہاں تہنیت قتل امام مدنی تھی، یہاں وارثوں کا ذکر تھا اور سینہ زنی تھی، وہاں کی تھی زمیں آب سے ترہل جفانے، اور پیاسے تھے وہاں ساقی کوثر کے جگانے، وہاں لشکر کفار میں سب کھاتے تھے کھانے، یہاں بھوک سے رانڈوں کے نہ تھے ہوش ٹھکانے، وہاں روشنی موجود تھی خیمے بھی کھڑے تھے، یا خاک پہ سب قیدی اندھیرے میں پڑے تھے، اب یہاں سے رقم کرتا ہے یوں راقم اخبار، نزدیک دمشق آیا جو وہ قافلہ ایک بار، بولے عمر سعد سے آ کر یہ خبردار، اس راہ میں ہے ایک محب شہ ابرار، قتل شہ بے کس کا جو احوال سنا ہے، شب خوں کا تیری فوج پہ قصد اس نے کیا ہے، سنتے ہیں کہ وہ شخص بھی ہے صاحب لشکر، ہیں سعد بہت اس کے جوانان دلاور، ٹھہراتا ہے یہ ہم قسم ایک ایک سے ہو کر، چھینو عمر سعد سے چل کر سرے سرور، ہیں بیٹیاں زہرا کی گرفتار رسن میں، اعدا سے چھڑا کر انہیں پہنچاؤ وطن میں، گھبرا گیا سن کر عمر سعد جفاکار، ایک ایک کو بلوا کے یہ سمجھایا بتکرار، دیکھو کہے دیتا ہوں خبردار خبردار، چوکی میں اسیروں کی تغافل نہ ہو زنہار، سر شے نہ چھن جائے یہی خوف و خطر ہے، ہوشیار رہو دن سے کہ شب خون کا ڈر ہے، محنت سے ہے تم لوگوں نے ان شیروں کو مارا، سرتن سے محمد کے نواسے کا اتارا،
عالم کے شجاعوں میں ہوا نام تمہارا، ڈر ہے کہ بنا کام بگڑ جائے نہ سارا۔ گر چھوٹ گئیں بیٹیاں زہرا و علی کی، پھر قید پہ جرت نہیں پڑھنے کی کسی کی۔ اے سید سجاد دو عالم کا خوزادہ، ہرگز نہیں رتبے میں کوئی اس سے زیادہ، جن کا کہ علی صاحب دلدل سا ہوا دادا۔ کانٹوں پہ ہم اس کو لیے جاتے ہیں پیادہ، آگاہ ہیں سب قتل شہنشاہ امم سے، سر بیچ کے سجاد کو لے جائیں گے ہم سے۔ کہنے لگا تب شمر کے یہ خوف بجا ہے، اخبار میں یہ واقعہ ہر سمت گیا ہے۔ آقائے دو عالم کا جو سر تن سے کٹا ہے، خون جوش میں شیعوں کا ہے دل غم سے بھرا ہے۔ سب مانتے ہیں آل رسول دو سرا کو، مارا ہے جفا سے پسر شیر خدا کو۔ لازم ہے اسیروں کی حفاظت میں یہ تدبیر، صندوق میں تو رکھے مقفل سر شبیر۔ سجاد کو پہنائے دو طوق گلوگیر، اور پاؤں میں بھی چاہیے زنجیر پہ زنجیر۔ کو فاقوں سے ان رانڈوں کے طاقت نہیں تن میں، پر بازو سے بازو بھی بندے ہوئے رسن میں۔ غیر اب کوئی عابد کے قری آنے نہ پائے، راہگیروں کو حال اپنا یہ دکھلانے نہ پائے۔ چادر کوئی زینب کے لیے لانے نہ پائے، ہرگز کوئی رانڈوں پہ ترس کھانے نہ پائے۔ کر دو یہ تقید کہ ہلے لب نہ کسی کا، چلا کے نالے نام حسین ابن علی کا۔ اس راہ میں دن بھر متردد رہے ازلم، ایک دشت میں پہنچے سر شام آ کے وہ جس دم۔ ناگاہ انہیں ایک دیر نظر آ گیا محکم، اس دیر کے نزدیک ہوئی فوج فراہم۔ بولا عمر اس دیر میں ایذا تو سہیں گے، محفوظ مگر آفت شب خوں سے رہیں گے۔ داخل کرو یہاں قافلے کو نوحہ گروں کے، رکھ دو یہیں صندوق شہیدوں کے سروں کے۔ کیا کر سکیں گے دوست علی کے پسروں کے، شب بھر رہیں قیدی یہیں آگے نظروں کے۔ آئے نہ پرندہ بھی کوئی دیر کے در تک، حلقہ کیے ہوشیار رہے فوج سحر تک۔ یہ کہہ کے گیا دیر کے دروازے پہ بے پیر، ہاتھوں سے ہلانے لگا دروازے کی زنجیر۔ کیان کے دیرانی نے یہ بام پہ تقریر، دروازے کے کیا کھولنے کے کرتے ہو تدبیر؟ کہ راہ میرے دیر کو کیوں فوج گرا سے، تم کون ہو کیا کام ہے آئے ہو کہاں سے؟ آتے ہیں پرستش کو یہاں صاحب زنار، لشکر کے اترنے کی جگہ یہ نہیں زنہار۔ کہنے لگا اس سے عمر سعد جفاکار، ایسے کا یہ لشکر ہے جو ہے شام کا سردار۔ ایک شخص نے یثرب سے خروج اس پہ کیا تھا، حاکم نے ہمیں قتل کا حکم اس کے دیا تھا۔ اقبال سے حاکم کے ہوئی فتح لڑائی، سر لائے ہیں اور رانڈوں کی بندی بھی ہے آئی۔ اس راہ میں شب خوں کی خبر ہم نے ہے پائی، یا رانڈوں کی اور ہوگی سروں کی نہ رہائی۔ یہ رات جو گزرے گی ہمیں امن و اما سے، لے کر انہیں ہم صبح چلے جائیں گے یہاں سے۔ دیرانی نے دروازے کو ناچار کیا واہ، داخل ہوا اس میں وہ لعین ستم آرا۔ صندوق سر شے کا تو ایک حجرے میں رکھا، اور گوشوں میں رانڈوں کو بٹھا کر نکل آیا۔ تاریکی میں منہ اشکوں سے دھونے لگی رانڈیں، دروازہ کیا بند تو رونے لگی رانڈیں۔ برپا ہوا خیمہ عمر سعد کا در پر، ہوشیار رہا گرد جفاکار کا لشکر۔ بستر پہ نہ آرام تھا دیرانی کو دم بھر، جب نصف گئی رات تو کیا دیکھے وہ مضطر۔ جس حجرے کے اندر سر شاہ شہداء ہے، وہاں خود بخود ایک نور خدا جلوہ نما ہے۔ افلاک سے آتے ہیں ملک مضطر و حیران، اور تخت پہ ایک پیر ہے بحال پریشان۔ گیسو تو ہے بکھرے ہوئے اور چاک گریباں، کہتا ہے کہ اے لال یہ نانا تیرے قرباں۔ بولو کہ جگر کے میرے پیوند ہو بیٹا، کس حجرہ تاریک میں تم بند ہو بیٹا۔ آؤ میری چھاتی سے لگو جلد میرے لال، ہاتھوں سے سنبھالو کہ ہے نانا کا برا حال۔ سینچا جسے ہے میری بیٹی نے مہو سال، اجڑا وہ چمن اور وہ کھیتی ہوئی پامال۔ ماتم میں تیرے آہ رلایا مجھے بیٹا، تربت میں بھی اعدا نے ستایا مجھے بیٹا۔ دو شخص ہیں ان کی زبان پر یہی تقریر، ایک کہتا ہے بابا تیرے صدقے میرے شبیر، کس جرم پہ مارا تجھے اے تابع تقدیر۔
ایک کہتا ہے سر پیٹ کے بحالت تغیر، چھاتی سے لپٹ جاؤ کہ وابستہ غم ہو، تم کشتہ شمشیر ہو میں کشتہ سم ہوں۔ اتری اسی اجرے میں پھر ایک کالی عماری، غل ہے کہ ہٹو آتی ہے زہرا کی سواری، چلاتی ہے اس طرح وہ باگریا زاری، اے لال یہ مادر تیری مظلوم کے واری، چھاتی پہ تیری چڑھ کے کیا ذبح شکی نے، اس دن کو تجھے پالا تھا اس کوک جلی نے۔ ہائے ہائے بھری خون میں یہ تیری چاند سی تصویر، ہائے ہائے تیری پیشانی روشن پہ لگا تیر، ہائے ہائے تیرا خورشید سمو اور خط شمشیر، ہائے ہائے تیری گردن پہ چلا خنجر بے پیر، تو بعد شہادت بھی گرفتار محن ہے، سر قید ہے تن خاک پہ محتاج کفن ہے۔ صدقے تیرے اے قوم جفا پیشہ کے مہماں، کس ظلم سے تو قتل ہوا ہائے میری جان، جب چلتا تھا گردن پہ تیری خنجر براؤں، میں کوک کو پکڑے ہوئے چلاتی تھی اساؤں، بیتابی میں گہ اٹھتی تھی گہ گرتی تھی بیٹا، پروانہ صفت گرد تیرے پھرتی تھی بیٹا۔ اے میرے غریب، اے میرے بے کس میرے مظلوم، اے میرے شہید، اے میرے صابر میرے مغموم، اے بے وطن اے میرے ستم کش میرے معصوم، ہائے ہائے تجھے اعداء نے رکھا پانی سے محروم، جب عرش تلے سر تیرا ہاتھوں پہ دھروں گی، اس ظلم کی اللہ سے فریاد کروں گی۔ زہرا نے جو یہ بین کیے بادل غمناک، تھرائی زمیں ہلنے لگا گنبد افلاک، دیرانی کا دل خنجر غم سے ہوا صد چاک، غش کھا کے گرا خوف کے مارے بسر خاک، ہوش آیا تو دیکھا نہ وہ مجمع نہ فغاں ہے، پرخو وہی سر ہے وہی تاریک مکہ ہے، روتا ہوا پاس اس سر پرخو کے وہ آیا، اور ہاتھوں کو تسلیم بدلا کے اٹھایا، پہلے تو سر پاک کو آنکھوں سے لگایا، آخر کو باداب سخن لب پہ یہ لایا، یہ تو ہوا معلوم کہ تو خاصہ رب ہے، للہ بتا دے تیرا کیا نام و نسب ہے۔ انسان کا پس از مرگ یہ دیکھا نہیں اعزاز، معلوم مجھے ہوتا ہے تو صاحب اعجاز، کر مجھ سے تکلم کہ یہ بندہ ہو سرافراز، یہ کون تھے جو آئے تھے مجھ پر بھی کھلے راز، ہے راہ و قرابت تجھے ان لوگوں سے کیا ہے، توریت میں انجیل میں نام ان کا لکھا ہے، تو کون ہے کر مجھ سے بیاں اپنی تو روداد، خاصان خدا تیرے لیے کرتے ہیں فریاد، اعجاز سے روکے سر شاہ نے کیا ارشاد، ہرگز نہ سنی ہوگی جو مجھ پر ہوئی بیداد، آفت زدہ ہوں کشتہ شمشیر جفا ہوں، مظلوم ہوں سید ہوں غریب الغربا ہوں، نانا تھے وہ تھامے تھے جنہیں حضرت آدم، موسیٰ تھے ادھر اور ادھر عیسیٰ مریم، بابا تھے وہ پکڑے تھے کلیجہ جو بسد غم، وہ بھائی تھے جو میرے لیے کرتے تھے ماتم، نانی تھی وہ حورے جنہیں حلقے میں لیے تھی، اماں تھی وہ جو چاک گریبان کیے تھی، کیا نام میں ان لوگوں کا تجھ پر کروں اظہار، نہنا کا میرے نام تو ہے احمد مختار، بابا ہے میرا شیر خدا ہے در کرار، بھائی حسن سبز قبا سید ابرار، اور فاطمہ زہرا میری ماں کوک جلی ہے، بے جرم چھری جس کے کلیجے پہ چلی ہے، میں وہ ہوں کہ لاشے پہ کوئی جس کے نہ رویا، میں وہ ہوں کہ تربت میں نہ آرام سے سویا، میں وہ ہوں کہ امت کے لیے جان کو کھایا، میں وہ ہوں کہ کھیتی کو میری خون میں ڈبویا، صابر ہوں نہ شکوہ نہ گلہ کرتا ہوں اب بھی، امت کی شفاعت کی دعا کرتا ہوں اب بھی، میں وہ ہوں بلایا جسے اعداء نے دغا سے، میں وہ ہوں کہ بچے میرے مارے گئے پیاسے، میں وہ ہوں کہ مجروح تیغ جفا سے، میں وہ ہوں کہ کاٹا میری گردن کو کفا سے، پامال ہوا گھوڑوں سے تن جس کا وہ میں ہوں، دامان بیاباں ہے کفن جس کا وہ میں ہوں، ہے باپ میرا قاسم روزی دو عالم، اور تیسرا فاقہ تھا کہ جب ذبح ہوئے ہم، خیمہ میرے کعبے سے بزرگی میں نہ تھا کم، آتش سے جلا کر اسے کیا خوش ہوئے ازلم، یہ ظلم نہ ہوگا کسی کافر کے بھی گھر پر، چادر بھی نہ چھوڑی میرے ناموس کے سر پر۔
سیلی میری معصوم سکینہ کو لگائی، بیمار پسر کو میرے زنجیر پہنائی، بہنیں میری دیتی تھی محمد کی دہائی، سیدانیوں سے بھی انہیں کچھ شرم نہ آئی، جن بیبیوں کا باپ شہنشاہ عرب ہے، سر ننگے پھرایا انہیں بلوے میں غضب ہے۔ ویرانی ہے جس دم یہ سنا قصہ جاں کا، چلایا کہ امت نے یہ کیا ظلم کیا، صدقے تیری مظلومی کے اے عاشق اللہ، قربان تیرے اعجاز کے اے سرور زیجا، میں گرد تو پھر لوں کہ ولی ابن ولی ہو، معلوم ہوا اب کہ حسین ابن علی ہو، یا آپ کے آنے سے رسول زمن آئے، اور فاطمہ آئی شہ خیبر شکن آئے، روتے ہوئے گلزار جنا سے حسن آئے، ہے فخر کی جا گھر میں میرے پنجتن آئے، زندان ادھر آپ کا آنا ہوا آقا، مر کر میرے گھر آپ کا آنا ہوا آقا، معلوم مجھے ہوتا تو اس دشت میں آتا، حضرت کے عوض سینے پہ میں برچیاں کھاتا، پانی جو کہیں ملتا تو میں ڈھونڈ کے لاتا، خنجر سے گلا اپنا خوشی ہو کے کٹاتا، ملتا مجھے عقبہ کا شرف راہ خدا میں، ہو جاتا میرا نام بھی داخل شہداء میں، ہیں آپ جہنم کے بھی جنت کے بھی مختار، بخشائیے گا مجھ کو بھی یا سید ابرار، فرمایا کہ کر کلمہ توحید کا اقرار، بچنا ہے اگر نار سے تو توڑ یہ زنار، ایمان کا بس از مرگ ثمر تجھ کو ملے گا، ضامن ہوں کہ فردوس میں گھر تجھ کو ملے گا، اللہ ہری تاثیر کلام شہ ذیشاں، پڑھ کر کلمے کو وہ ہوا دل سے مسلمان، کیا فیض ہے مولا کا میں اس فیض کے قربان، کافر کو پس از مرگ بھی دی دولت ایمان، رتبہ بھی دیا عزت و توقیر بھی بخشی، اسلام بھی اور خلد کی جاگیر بھی بخشی، دیرانی نے پھر رو کے کہا اے میرے مولا، نیز پہ تو ہوتی ہے بہت آپ کو ایزا، سنولا گیا ہے دھوپ میں خورشید سا چہرہ، لے نکلے چھپا کر سرے پر نور کو بندہ، منظور یہ ہے دفن کروں جا کے نجف میں، سونبو گوہر پاک کو پاکیزہ صدف میں، شب گزری تو مہلت نظرہ دیویں گے آدھا، پھر نیزے پہ سے سر کو چڑھا دیویں گے آدھا، اور کوچ کا نقارہ بجا دیویں گے آدھا، اونٹوں پہ اسیروں کو بٹھا دیویں گے آدھا، کیا جانیے لے جائیں گے اب یہاں سے کدھر کو، دشمن کا وہ سر جانتے ہیں آپ کے سر کو، ارشاد کیا رو کے سر شاہ نے یہ اس دم، ہر چند بہت دیتے ہیں ایزا ہمیں ازلم، ناموس میرے قید میں روتے ہیں بس غم، ہرگز ابھی ان سے نہیں ہوئیں گے جدا ہم، عابد کو قلق ہوے گا مر جائے گی زینب، میں ساتھ نہ جاؤں گا تو گھبرائے گی زینب، بیٹی میری ایک 3 برس کی ہے سکینہ، جیتی وہ پہنچنے کی نہیں تاب مدینہ، بانو ہزی پیٹے گی اپنا سر و سینہ، میں چھوڑوں انہیں یہ نہیں الفت کا قرینہ، رستے میں بہت ہوں گے انہیں رنج سفر کے، ساتھ ان کے میں اور ساتھ ہیں یہ سب میرے سر کے، کیا کیا نابی ہوں گے ستم شام میں ہم پر، لے جائیں گے جب سامنے حاکم کے میرا سر، سر ننگے کھڑے ہویں گے ناموس پیمبر، مارے گا چھڑی ہونٹوں پہ میرے وہ ستم گر، اس ظلم و ستم پر بھی نہ باز آئے گا ظالم، دروازے پہ سر کو میرے لٹکائے گا ظالم، روتا تھا یہ سن سن کے سر شاہ کی تقریر، اتنے میں ہوئی صبح اٹھے ظالم بے پیر، پھر نصب کیا نو کے سنا پر شہ شبیر، رانڈوں کو لیے شام کی جانب ہوئے راہگیر، خاموش انیس
خاموشنی سب ہو کہ دل ٹکڑے ہے غم سے، دریا ہے رواں آنسوؤں کا دیدہ نم سے.